آج کا لیکچر سائبر تھریٹ انٹیلیجنس کے اوپر ہے. ہم ایک ٹول بھی یوز کریں گے اور وہ میں دکھاؤں گا کہ یوز کرتے ہوئے ہم اوپن سورس ٹول کے تھرو کیسے ہم اپنا تھریٹ لیول چیک کر سکتے ہیں. اب CTI کانفیڈنس لیولز ہوتے ہیں ڈفرینٹ. یہ کانفیڈنس لیول ریفر کرتے ہیں ایویلیویشن جو کوالٹی ریلائبلٹی آف دی تھریٹ انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس. یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے ٹرسٹ وردینس ڈٹرمن کرنے کے لیے اور ایکشنیبل انفارمیشن کے لیے کہ ابھی مارکیٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے, کس قسم کے تھریٹس آئے ہیں, کون سے اٹیکس کرنٹلی ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم چل رہے ہیں, تاکہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو اس سے پروٹیکٹ کر سکیں. مین پرپز اس کا یہ ہے کہ ایکسیس کرتا ہے یوزفلنس آف دی تھریٹ انٹیلیجنس ان میکنگ انفارمڈ سیکیورٹی ڈیسیجنس, کہ کیونکہ آپ کو لائیو اسی وقت پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے, تو یہ انشور کرتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ایلوکیٹڈ ہوں, اویلیبل ہوں, اور آپ اس قسم کے تھریٹ سے ٹائملی ڈیل کرنے کے لیے کیپیبل ہوں. اس کی اپلیکیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم اسے یوز کرتے ہیں انسیڈنٹ رسپانس کے لیے, تھریٹ ہنٹنگ کے لیے, سیکیورٹی آپریشنز کے لیے, اور اوور آل سیکیورٹی اسٹریٹجی بنانے کے لیے اپنی آرگنائزیشن کے لیے, تاکہ ہم اس چیز کو میک شور کر سکیں کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ ریلائبل ہے اور ریلائبل سورسز سے ہے. اب اگر وہ انفارمیشن اویلیبل ہے لیکن کوئی تھریٹ ایک آیا تھا لیکن اب وہ نہیں رہا ہے, لیکن آپ کا سسٹم آلریڈی پیچڈ ہے, تو اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے اندر پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے ٹائملینس. ٹائملینس کا مطلب ہے کہ ریلیونس آف دی تھریٹ انٹیلیجنس ان ٹرمز آف ہاؤ کرنٹ اور اپ ٹو ڈیٹ دی انفارمیشن از. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کتنا جلدی آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ یہ ایک تھریٹ اس وقت چل رہا ہے. کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, کرنٹ انفارمیشن انٹیلیجنس کے تھرو ہمیں ملتی ہے اور امیڈیٹ ایکشن ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں اس کے سلیوشن بھی بتائے گئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر یہ لوپ ہول ہے تو آپ نے اسے کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ہیلپ کرتا ہے ان میکنگ امیڈیٹ اینڈ افیکٹو ایکشنز. فوراً ہم اس کے اوپر لے سکتے ہیں اور اس سے یہ ہمارا اوور آل ریڈیوس کر دیتا ہے ہمارا لائکلیہڈ آف این اٹیک. ایگزامپل ہے ریئل ٹائم تھریٹ ہے, فیڈ سے ہمیں ملا, اس سے ہم نے تھریٹ انٹیلیجنس کی اپڈیٹ کی اپنے ریئل ٹائم سورسز کو, تھریٹ انٹیلیجنس کو, تاکہ ہم اپنے وینڈرز کو بتا سکیں کہ یہ تھریٹ آیا ہے, اس کے حساب سے آپ ہمارے سسٹمز کو اپڈیٹ کریں. تھریٹ فیڈ کے اوپر الرٹس آتے ہیں جسے ہم نیو فشنگ کیمپین یا کوئی بھی ٹارگٹ ہیلتھ کیئر سسٹمز کو کر سکتے ہیں وہ, یا آپ کے کوئی بھی ایکشن آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کوئی بھی اس قسم کی فشنگ ای میل آئے گی تو آپ نے اسے کس طرح ٹیکل کرنا ہے. آؤٹ ڈیٹڈ انٹیلیجنس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی آپ کے ایسی رپورٹ آئی ہے جیسے آپ ان سسٹمز کو آلریڈی پیچ کر چکے ہیں, تو کسی بھی آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن کے اوپر کام کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ریلیونسی. اب جب بھی کوئی چیز ریلیونٹ ہوگی آپ کی آرگنائزیشن سے, تبھی آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے. آف کورس تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جس قسم کا تھریٹ چل رہا ہے کیا وہ آپ کی آرگنائزیشن سے ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں ہے, اسی لیے ہم اسے ریلیونسی کہتے ہیں. ناؤ کانٹیکسٹ اسپیسیفک ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی انوائرمنٹ کیا ہے, انڈسٹری کیا ہے, اور تھریٹ لینڈسکیپ کیا ہے. اب اگر ایک تھریٹ کسی فائنینشیل سیکٹر کے اوپر آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر بھی اس سے افیکٹ ہوگا, تو آپ صرف اپنے سیکٹر کے حساب سے دیکھیں گے. اب اگر ایجوکیشنل سیکٹر کے اوپر کوئی تھریٹ چل رہا ہے تو آپ اس کے حساب سے اپنے سسٹمز کو سیکیور کریں گے. ایکشنیبل انفارمیشن ہوتی ہے, ریلیونٹ انفارمیشن جو کہ پرووائڈ کرتی ہے ایکشنیبل انسائٹس. فوکس ریسورسز کے اوپر آپ کو ریلیونٹ تھریٹس انہینس کرنی ہوتی ہے, سیکیورٹی اس کے اوپر, اور کنٹیکسچوئل اویئرنیس دینی ہوتی ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ اگر یہ اٹیک آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر ہوتا ہے تو آپ اسے کس طرح ڈیل کریں گے. اب انڈسٹری اسپیسیفک تھریٹ ہے تو اس کے اندر اسپیسیفک انڈسٹری جیسے کہ ہیلتھ کیئر یا فائنینس افیکٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے, اور پھر آپ نے الرٹ کرتی ہے رینسم ویئر اٹیکس, اور جو بھی اگر کوئی اس قسم کے اٹیک کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر چل رہے ہیں تاکہ وہ اس کے حساب سے پراپر ایکشنز لے سکیں. اب ایکیوریسی آف دی انفارمیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ وچ ریفرز ٹو دی کریکٹنیس, کتنی کریکٹ اور ریلائبل انفارمیشن ہے تاکہ آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکیں. پریسیجن کتنی ہے, انٹیلیجنس شوڈ بی پریسائز فری فرام دی ایررز, کہ کتنی انفارمیشن صحیح ہے. ویریفیکیشن آپ نے اسے ملٹیپل سورسز سے کی ہے, اور اس کے اندر آپ نے فالس پازیٹیوز تو نہیں ہے. آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ کہیں غلط الرٹس تو آپ کو نہیں آ رہا ہے کہ الرٹ آ رہا ہے لیکن ایکچولی وہاں پہ تھریٹ نہ ہو. ایکیوریٹ انٹیلیجنس سورسز ہوں گی, لائکلیہڈ آف فالس پازیٹیو ہو سکتا ہے اس کے اندر, تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے, انشور کرنا ہے کہ سیکیورٹی ایفرٹس آپ کی فوکسڈ ہیں ٹو ریئل تھریٹس, یا وہ آپ کا فوکس کسی
मेन चीज़ से नहीं हटा रही है। अफेक्टिव मिटिगेशन करनी है, इंश्योर करें तो आप उसे अफेक्टिवली मिटिगेट कर सकें। वेरीफाइड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड बाय वेल सिक्योरिटी वेंडर्स, वो लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स के ऊपर या स्पेकुलेशंस के ऊपर नहीं जाएं जब तक कोई चीज़ स्टैब्लिश ना हो जाए कि इस किस्म का अटैक चल रहा है। अब इस चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ ओपन CTI के ऊपर आएंगे, जो कि साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है। अब अगर आपने इसके ऊपर साइन अप करना है तो मेक श्योर आपके पास जीमेल, हॉटमेल, याहू कोई ऐसा अकाउंट ना हो, आपके पास ऑफिशियल आपका कॉर्पोरेट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर साइन अप कर सकेंगे। अब ये रियल टाइम हमें स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या इस वक्त मार्केट में चल रहा है। एक्टिव थ्रेट्स जो कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर हैं वो आपको यहाँ पे लिस्टेड नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो मोस्ट टारगेटेड रीजन्स हैं वो भी नज़र आएंगे। रिलेशनशिप थ्रेट्स उनका क्या रहा है, इंडिकेटर्स 24 आवर्स में 104 ऊपर गया है। इसी तरह रिपोर्ट्स जो हैं वो भी 9000 हमारे पास रिसीव हुई हैं। और अगर आप इस चीज़ को फर्दर देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो वो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। कि जैसे कि आपने देखना है कि यूरोप या एशिया के अंदर ज़्यादातर अटैक्स क्या आ रहे हैं, तो आपने उसे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगी कि मेलवेयर था, वो 23 जुलाई को आया है। और इसके बारे में आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसे खोल लें। उसका नॉलेज बेस आपको ये एशिया के ऊपर उसका टारगेट दिखा रहा है कि किस तरह का था, उसका कंटेंट क्या था, उसकी एनालिसिस क्या आई, उसकी साइटिंग्स क्या थी, डेटा और हिस्ट्री, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। अगर हम वापस अपने डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपने CVE भी नज़र आ रहा है, जो कि हमारा एक कोड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी वनरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ मैप पे आपको दिखा रहा है कि कौन कौन से रीजन किस वक्त इतने टारगेटेड हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं US पे यूजुअली काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ एशिया वगैरह पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन कंट्रीज़ के अंदर देखें तो पाकिस्तान और इंडिया रेड जोन में आ रहा है, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया और ये कंट्रीज़ काफ़ी सेफ़ ऑपरेट कर रहे हैं। चाइना भी इस वक्त सेफ़ है। अब यहाँ पे आप देखें रैंसमवेयर के सबसे ज़्यादा अटैक्स हैं, फिर डार्क गेट के हैं उसके अलावा, क्योंकि अभी भी रैंसमवेयर काफ़ी चल रहा है मार्केट में। फिर यहाँ पे आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स इसकी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोई नया टाइप का आया है। मोस्ट एक्टिव जो लेबल्स हैं वो ELF के हैं हमारे पास। उसे अगर आप यहाँ पे खोल के देखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। फिर उसके अंदर यहाँ पे आप लेफ़्ट पे भी चले जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स आपके पास आ जाती हैं। और अगर आप इंसिडेंट रिस्पांस और चीज़ें तो जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन दिस वन, आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और सीखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसका उन्होंने हैश कोड वगैरह भी दिया हुआ है, शाह वगैरह के आप चेक कर सकते हैं कि इसी किस्म का ये मेलवेयर था और उसे आप अपने थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम्स के ऊपर डाल के पहले से ही ब्लॉक कर सकते हैं, इससे पहले कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। दैट्स इट फॉर टुडे।